نیک صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک صحبت اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا سمجھو فرض ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جی یہ فرض کیسے بن گیا؟ فرمایا کہ آپ یہ دیکھو کہ ایمان جو ہے یہ انسان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ اب ایمان کی حفاظت کرنا بھی تو فرض ہے نا۔ علماء، اہلیاء، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا فرمایا یہ ایمان کو مزید بڑھاتا ہے اور روشنی دیتا ہے، نور بخشتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، اللہ والوں کی باتیں جو ہے وہ ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اعمال میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔ تو سمجھو یہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت فرض ہے، اولیاء اللہ کی صحبت بھی سمجھو فرض ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ صحبت جتنی اچھی ہوگی انسان اچھا بنتا چلا جائے گا، اس کا دل کرے گا ویسا بننے کی جیسی صحبت ہوتی ہے، چاہے وہ برا دوست ہو چاہے وہ اچھا دوست ہو۔ اچھا دوست اچھائی کی طرف لے جائے گا، برا دوست برائی کی طرف لے جائے گا۔ چاہے ہم خود ہوں، ہماری اولادیں ہوں، اچھی صحبت دینے کی کوشش کریں، اچھی محفل میں لے جائیں، اولیاء اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں اسے بٹھائیں، ان کے دوست دیکھیں، اگر اچھے ہیں تو سبحان اللہ، اگر برے ہیں تو ان دوستوں سے اسے دور رکھیں اپنے بچوں کو۔ تو یہ دوست جو ہے وہ برا دوست یہ شیطان سے بھی زیادہ جو ہے وہ غلیظ ترین ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ دوست اس کو اسی طرف لے کے ہی جاتا ہے جو برائی کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے اپنے بچوں کو بھی اچھی صحبت میں بٹھائیں۔ حضرت ہمارے ایک بزرگ تھے پاک پتن کے، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بزرگ تھے نظام الدین اولیاء، وہ دہلی کے تھے، انڈیا کے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، ایک مرتبہ ایک بات پھیلی کہ ایک جگہ سونے کا پہاڑ ہے، وہاں سے سونے کی اینٹیں، سونے کی چیزیں ملتی ہیں، لوگ بھاگتے چلے جاتے تھے، جو ہاتھ لگتا لے آتے تھے، چمکدار اینٹیں وغیرہ جیسے بھی تھی۔ ایک مرتبہ میرے دوست بھی مجھے کچھ مل گیا، ابھی ہم بھی چلتے ہیں، چلو کچھ لے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ تھکے، پیاس لگی، ایک جھوپڑی ٹھہری تھی، ہم ادھر ہی چلے گئے، چلو بھی کچھ سانس بھی لے لیں اور پانی بھی پی لیں، پھر آگے چل پڑیں گے۔ جیسے ہی ہم اندر گئے اندر جا کے دیکھا کہ ایک اولیاء اللہ میں سے ایک ولی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرید الدین گنج شکر تھے جو اندر بیٹھے تھے، اللہ کی باتیں کر رہے تھے، اللہ والوں کی باتیں کر رہے تھے، بڑی پیاری پیاری اچھی اچھی نصیحتیں کر رہے تھے۔ تو یہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کو یہ باتیں لگی، دل کو لگی، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کی باتیں سننے لگا۔ جب اللہ دل کی کھڑکیاں کھولتے ہیں نا، اچھائی کی طرف لے آتے ہیں، ان کو اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ پھر جب دل سیاہ ہو جائے گناہ کر کر کے، پھر اچھی باتیں نہیں اچھی لگتی۔ اب ہم موبائل کھولیں اور موبائل کھول کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہم جاتے ہیں، اچھی باتوں کی طرف جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اور اگر بری کی طرف جائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ انسان کے اپنے بس میں ہے، انسان جیسا استعمال کرے۔ ویسے تو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، کہیں جائے تو اس وقت بھی موبائل نہ نکالے، مہمان بن کے جائے یا اس کے پاس مہمان ہے تو کوشش کرے ان کو وقت دے انسان، موبائلوں کی بجائے۔ موبائل کے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ آئی تھی، ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ 5 لاکھ بچہ اور لوگ وہ اس موبائل کی گردش میں آ کر کے اتنے تکلیف میں ہیں، کسی کو مرگی بھی بیماری لگ گئی، کسی کو جو ہے وہ آنکھوں کی بیماری لگ گئی کہ بینائی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اسی طریقے سے دماغ کی بیماریاں الگ لگ گئیں۔ تو بڑے نقصانات ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ کوشش کریں اس سے دور رہیں، یا استعمال کرنا ہے، کسی کو کوئی چیز بھیجنا ہے تو اچھی بھیجیں، اچھی دیکھیں، اچھی سنیں، بری چیز نہ دیکھیں یا بری چیز نہ بھیجیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اچھی چیز بھیجیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، بری بھیجیں گے تو وہ ہمارے لیے بھی وہ بھی نقصان دہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اچھی صحبت میں بیٹھا، ان لوگوں نے بھی پانی پیا، میں نے بھی پیا، انہوں نے کہا چلو بھی آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو ان بزرگوں کی باتیں اچھی لگی، میں تو بیٹھا ہوں، آپ نے جانا ہے تو جاؤ۔ وہ چل پڑے۔ میں شام تک ان بزرگوں کی محفل میں مجلس میں صحبت میں بیٹھا رہا اور ان کی باتیں اچھی اچھی سنتا رہا، اور میرے ایمان میں مزید تازگی آتی گئی کہ میں انشاءاللہ یہ عمل کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ شام تک وہ آئے، کہنے لگے آؤ بھی ہم چلتے ہیں۔
کچھ ان کے ہاتھ میں تھا چمکنے والی چیزیں بھی، سونا ہے یہ۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں رات ادھر ہی رہوں گا حضرت کی صحبت میں، آپ جانا ہے، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، میں ان کی صحبت میں بیٹھ گیا۔ رات کا وقت تھا، بزرگوں کو تقاضا ہوا جیسے پہلے زمانے میں ہوتے تھے، واش روم، بیت الخلاء کچھ بھی نہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا ان کی خدمت کی غرض سے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ڈھیلے لے آؤ، کچھ مٹی لے آؤ، استعمال کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جاتا تھا اور ڈھونڈتا پھرتا تھا، جس ڈھیلے کو مٹی کو ہاتھ لگاتا وہ سونا محسوس ہوتا تھا۔ کرامات کبھی اللہ زہر فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جس کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا محسوس ہوتا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بھی لے آؤ کچھ، تو کہنے لگے کہ میں نے کہا حضرت جی میں کیسے لے آؤں، مجھے تو کوئی مٹی ملتی نہیں، مٹی تو پاک صاف کرتی ہے انسان کو، سونا تو نہیں کرتا نا۔ تو بزرگ فرمانے لگے آج میں نے تمہیں یہ سمجھا دیا کہ سونا کسی کام کے نہیں، جیسے وہ انسان کو پاک نہیں کر سکتا، مٹی پاک کرتی ہے، اسی طریقے سے سونا انسان کے کسی کام کا نہیں۔ جب انسان کو پاک ہی نہیں کر سکتا اور یہ کیا فائدہ دے گا؟ تو سونا مرد کے لیے پہننا ویسے بھی حرام ہے، ریشم پہننا بھی حرام ہے مرد کے لیے، شراب پینا بھی حرام ہے۔ یہ ساری تینوں کی تین چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ سونا پہنائیں گے اچھا لگے گا مرد کو، ریشم کا لباس پہنائیں گے، سندسوں خضروں استبرق فرمایا سبز ہوگا، موٹا بھی باریک ریشم بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شراب طہورا، ایسی شراب ہوگی نہ کبھی نشہ آئے گا بلکہ مزید تازگی دماغ میں آئے گی۔ یہاں سے انسان بچے۔ صرف اور صرف 4.25 ماشے یا 4.5 ماشے انسان چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، سفر میں آئے کوئی چوری ہو جاتی ہے تاکہ وہ کام میں لگا سکے، وہ مرد کے لیے جائز ہے۔ باقی سونا پہننا، لوہے کی انگوٹھی پہننا، یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب